بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 222، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب خواجہ محمد اشرف کابلی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اس بارے میں کہ سالک کو چاہیے کہ اپنی احوال کو سب سے خراب تر تصور کریں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں اور اپنے اعمال کو اور حسنات کو وہ کم تر جانیں اور یوں اپنے آپ کو شو کر لے، اپنے آپ کو ایسے ذوقاً رکھیں کہ جتنے بھی میرے اعمال ہے وہ جیسے لائق قبولیت الہی نہیں ہے بلکہ صرف امتثال اوامر الہی کے تحت میں کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی سالک کو اس جیسا مقام مل گیا تو یہ جو ہے نا کمالات ولایت ہے، بلکہ یہ اثر ہے ولی ہونے کا، کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنی حسنات وہ بہت کم نظر آئے۔ بلکہ ایک اور مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ ذوقاً اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی کمتر نہ سمجھے تو ان پر معرفت الہی حرام ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر، سب سے خراب تصور کرنا، سب سے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو متہم رکھنا، یہ کمالات میں سے ہیں اور ان کمالات میں سے ہے کہ جو اللہ کی ولی جس پر ممتاز ہے۔ اللہم وفقنا لمرضاتک وثبتنا علی طاعتک بحرمت سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ ایک اللہ کی ولی نے فرمایا ہوا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال ہو گئے، 20 سالوں سے ان کی بائیں سائیڈ کی جو فرشتہ ہے وہ بالکل ان کے حق پر کچھ نہ لکھے، یعنی وہ اتنا نیک بندہ ہو کہ اگر 20 سال گزر جائے تو لیفٹ سائیڈ کا جو فرشتہ ہے، جو کرام الکاتبین ہے، وہ ان کی کاغذات میں کوئی برائی، کوئی غلطی کچھ نہ لکھے۔ یہ ایک بزرگ کا قول ہے۔ فرمایا یہ مرید صادق ہے، اور فرماتے ہیں میں فقیر، یہ فقیر کیا کر رہا ہے؟ یہ فقیر اپنی ذوق وجدان کے ساتھ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ میری دائیں طرف کا فرشتہ یہ 20 سالوں سے اس نے کوئی میری حسنہ کو نہیں پایا ہوگا کہ وہ صحیفہ اعمال میں درج کر لے۔ فرماتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ یہ بات میں تصنع اور تکلف کے ساتھ نہیں کر۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے کہ بذوق، یعنی ایک مومن مسلمان جو متقی اور پرہیزگار ہو، انہیں ذوقاً یہ بات اپنی ذوق میں، اپنی وجدان میں اس کو یہ بات کرنی ہوگی کہ میں جتنی بھی حسنات کر رہا ہوں یہ اس کی لیاقت ہی نہیں رکھتے، اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ رائٹ سائڈ کی کرام الکاتبین اس کو لکھیں، حسنات میں، میرے حسنات میں لکھیں، چنسبت خاک را با عالم پاک۔ تو میں کیا، اور میری عبادت، وہ والے عبادات جو بارگاہ ایزدی میں قابل قبول ہو جائیں، وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو میرا وجدان اور ضمیر ہے، یہ میں نے تصنعاً اور تکلفاً نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ یہ میرا وجدان اور ضمیر ہی اس طرح مجھے کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح مجھے ذوقاً یہ بات آشکارا ہے کہ کافر فرنگ بھی مجھ سے کئی مراتب میں بہتر ہے۔ اب یہ حقیقتاً میں تو مسلمان کافر فرنگ سے تو بہت افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، لیکن لفظ ذوقاً استعمال کیا۔ اچھا، اس کا بھی دلیل بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر سے بھی اپنے آپ کو کیسے ذلیل تر تصور کریں، کیسے کم تر تصور کریں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیوں، تو میں ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے جواب سے میں عاجز نہیں ہوں۔ اب بعد میں مجدد رحمۃ اللہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔
اور اسی طرح بطریقہ ذوق میں اپنے آپ کو تمام خطیئات کی محور اور مرکز جانتا ہوں، اور اپنے آپ کو تمام سیئات میں ذوقاً جانتا ہوں، اور وہ نیکیاں جو مجھ سے وجود میں آتی ہیں میں ذوقاً یہ تصور کرتا ہوں، جو بھی عمل میں کرتا ہوں ذوقاً میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل دائیں طرف کے فرشتے نہیں لکھ پائیں گے اور نہ وہ لکھیں گے، بلکہ یہ لائق اس کی ہیں کہ بائیں طرف کی لیفٹ سائڈ کی کرام الکاتبین اس کو لکھے۔ میرے بائیں طرف کے فرشتے، لیفٹ سائڈ کے فرشتے، وہ ہمیشہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، اور میں یہ ذوقاً جانتا ہوں کہ میری دائیں طرف لکھنے والے کرام الکاتبین جو ہے، دائیں کرام الکاتبین جو حسنات کو لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ معطل اور بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ ذوقاً جانتا ہوں کہ جو میرے لیفٹ سائڈ والے جو کرام الکاتبین کے پاس صفحات ہے وہ سب بھرے پڑے ہیں، اور رائٹ سائڈ والے جو کرام الکاتبین کے ساتھ صفحات ہے وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے سوا کوئی امید میرے پاس نہیں ہے۔ میں صرف اللہ رب العزت کی مغفرت کے علاوہ کسی اور کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے پروردگار، آپ کی مغفرت یہ میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے، اور آپ کی رحمت وہ بہت زیادہ امیدواری دیتے ہیں مجھے میرے عمل کی علاوہ۔ فرماتے یہ میرے موافق حال ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ مجدد رحمۃ اللہ تعالی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی حقیقتاً میں ایسا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے ایک ذوق ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کمتر اور اتنا فروتر اور اتنا اپنے آپ کو عاجز تر تصور کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ اب وہ مثل والے بشر، ہماری مثل والے بشر تو نہیں ہیں نا، لیکن آپ کی عجز اور انکساری، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جن جن مخاطبات سے مخاطب فرمایا، تو کریم آقا نے ان مخاطبات میں سے اپنے لیے عبد کا لفظ منتخب کیا۔ آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد الرسول اللہ عبد اللہ۔ انہوں نے اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو جتنی بھی ان کی ساری عاجزی ہوگی اتنی من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتے ہیں اللہ انہیں رفعتیں بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ عجائب کاروبار ہے کہ فیوزات و واردات الہی کے علی الدوام درجات کمال اور تکمیل میں مجھ پر فارض اور وارد ہوتے ہیں۔ یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا قصوروار اور کمتر تصور کرتا ہوں تو رب کی اتنی ہی رحمتیں میری شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم جتنا بھی مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ کریم میرے اپنے عیبوں کو اتنا ہی مجھے آشکارا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت مجھے خود بینی کی بجائے اپنی نقص اور کمزوری اور عجز اور انکساری میں لے کے آتا ہے۔ رحمت رب کی بارشیں ہوتی ہیں اور میں اور بھی اپنے آپ کو عاجز اور تصور کرتا ہوں۔ اگر آپ بلندی چاہتے ہیں نا تو بلندی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تواضع اور انکساری اختیار کرو گے تو رب خود تجھے بلندی کی طرف لے کے جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور ایک ہی وقت میں مجھے کمالات ولایت پر بھی مشرف فرماتے ہیں، اور مجھے اس اپنی اعمال کی قصور پر بھی اللہ رب العزت مشرف فرمائے۔ میں کہتا ہوں میرا عمل کچھ نہیں ہے، میری دائیں طرف کے فرشتے معطل و بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں والے لکھنے لگے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب جتنا مجھ میں انکسار اور عاجزی آ جاتا ہے رب اتنی ہی مجھے وسعت اور فراخی عنایت فرما دیتا ہے، اتنی بلندی عنایت فرما دیتا ہے۔ بلکہ جتنا مجھے رب عروج دے دیتا ہے اتنا ہی رب مجھے نیچے یعنی نزول اور دید قصور، اپنے نیات کی متہم، اپنے حسنات کو کم جاننا، اللہ کریم جتنا وہ ولایت میں اور کمالات میں مجھے بلند تر لے کے جاتے اللہ کریم اتنا ہی مجھے عاجزی عنایت فرما دیتے ہیں۔
عاقل لوگ اور اس کے یقین رکھتے ہیں، یعنی جتنا مجھے بلندی پہ لے کے جاتا ہے اتنا مجھے پستی بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ تو عقل والے تو کہتے ہیں یہ دونوں متضاد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کو بلندی بھی دیا جاتا ہے اور پستی بھی دیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فرماتے ہیں آپ کہ اللہ کریم مجھے یہ دونوں ایک وقت عنایت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر اس کی سر ان کو معلوم ہو جائیں تو شاید وہ اس کا یقین بھی کر لیں۔ اگر دو منافی چیزیں، منفی چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، آپ کو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا خود بخود نہیں ہوگا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ باوجود بلندی کے مجھے اللہ کریم اتنی ہی گہرائی اور پستی میں بھی لے کے جاتا ہے، تو یہ دونوں تو متضاد ہیں۔ جواب فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ جو دو منفی چیزیں ہوتے ہیں وہ اتحاد محل میں نہیں آ سکتے، یعنی دونوں بیک وقت صادر نہیں ہو سکتے، لیکن جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں دونوں جو ہے اس کی محل متعدد ہے، الگ الگ ہے، مقامات الگ الگ ہے۔ اب آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا تھا نا کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی ذوقاً کم تر تصور کریں گے، اور باوجود اوپر جانے کے اللہ کریم مجھے نیچے بھی لے کے آ رہا ہے۔ تواضع، انکساری، عاجزی، دید قصور، متہم نیات، یہ سب کچھ بھی اللہ مجھے عنایت فرماتے ہیں۔ دو قسم کے لطائف ہیں، ایک لطائف عالم امر کے، ایک لطائف عالم خلق کے۔ عالم امر کی جو لطائف ہے وہ اگر اپنی اصول کی طرف جاتے ہیں تو عالم خلق کی لطائف تحت میں آ جاتے ہیں، عالم امر کی لطائف فوق میں جاتے ہیں اور عالم خلق کی جو لطائف ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی عالم امر ہر چند بالاتر روان، لطائف عالم امر جتنا بھی اوپر جاتے ہیں تو بے مناسب تر میں گردند بعالم خلق، عالم خلق سے اس کی مماثلت اور مناسبت ختم ہو جاتی، اپنی اصول کی طرف چلے جاتے ہیں، عالم خلق کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ جتنے عالم امر کی لطائف اوپر جائیں گے اتنے ہی عالم خلق کی لطائف نیچے آئیں گے، تو بیک وقت میں دونوں ممکن ہوئے نا، آپ کے لطائف عالم امر اوپر جائیں اور عالم خلق کے لطائف جتنا آپ کے عالم امر کے لطائف فوق کو جاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے عالم امر کے لطائف تحت کو آتے جائیں گے۔ عالم خلق کے لطائف جتنی بھی نیچے آتے ہیں تو سالک جو ہے اسے بے مزگی ملتی ہے۔ عالم امر کی لطائف میں روشنی ہے اور عالم خلق کی لطائف میں تاریکی ہے۔ اب روشنی والے لطائف تمہارے اوپر گئے اور جو تاریکی والے لطائف ہے وہ آپ کے نیچے آ گئے، تو اب آپ کو اپنے آپ کو جب سالک ذوقاً دیکھتا ہے تو اس میں اپنے لیے کوئی نورانیت نہیں دیکھتے۔ دیکھو، اور جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس میں عالم امر اور عالم خلق کے دونوں لطائف ممتزج ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ عالم امر کے لطائف میں قدرتاً اگر وہ کافر کی بھی ہے ہلکی پلکی نورانیت اس میں روشنی نظر آتی ہے، لیکن جب سالک کی عالم امر کے لطائف اپنی اصول کی طرف جاتے ہیں اور عالم خلق کے لطائف نیچے آتے ہیں تو وہ روشنی جو عالم امر کے ساتھ تھی وہ واپس چلی جاتی ہے، اور یہاں پر تاریکی اور یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لطائف اب اوپر چلے گئے تو یہ بالکل خالی ہو گیا، نہیں، وہ اپنی اصول تک گئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عالم خلق کے لطائف یہاں چونکہ مخلوق کے ساتھ وابستگی رہنا پڑتی ہے، تو جب یہ عارف کامل اپنی باطن کی طرف نگاہ کرتا ہے تو یہاں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں تو تاریکی ہے، اور جب کافر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو وہاں پر ان کے عالم امر اور عالم خلق کے دونوں لطائف ممتزج ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت ان کو روشنی نظر آتے ہیں، تو کہتے ہیں ذوقاً میں اس کافر فرنگ سے بھی کمتر ہوں۔ فرماتا یہی وجہ ہے کہ وہ منتہی لوگ جو واپس رجوع کرتے ہیں ان کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ مولا وہ لذت، وہ حلاوت، وہ شیرینی کہ ابتدا میں مجھے تھی مولا اب تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس وقت تو ان کے عالم امر کے لطائف ان کے وجود میں تھے، اپنی اصول تک گئے نہیں تھے، تو اس میں مستی ہوتی ہے اور جذب ہوتا ہے اور کیف ہوتا ہے۔ جب عالم امر کے لطائف اپنی اصول تک پہنچ جاتے ہیں تو اب عالم خلق کے لطائف نیچے آتے ہیں، جب نیچے آ جاتے ہیں تو عالم خلق کے لطائف جو ہے وہ مٹیالے ہیں، بلیک کلر کے ہیں، مٹیالے کلر کے ہیں، مٹی کے کلر کے ہیں، تو بس اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو جیسے بیکار ہو، معطل ہو گیا ہو، اب مجھے تو وہ والی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کافر فرنگ کو عارف اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ
کافر فرنگ میں جو نورانیت ہوتا ہے وہ والی نورانیت نہیں جو دین اور اسلام کی نورانیت ہے، جو لطائف کی نورانیت ہوتی ہے وہ بواسطہ امتزاج عالم امر او بعالم خلق او۔ کافر میں عالم امر اور عالم خلق دونوں ممتزج ہوتے ہیں، تو عالم امر میں تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، تو جب عارف کامل ان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس میں تو روشنی ہے، اور اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو ان کے عالم امر کے لطائف تو عروج کر چکے ہوتے ہیں اور عالم خلق کے لطائف پائین نیچے آ چکے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں تو تھوڑی مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، یہ تو ذوقاً کافر فرنگ بھی مجھ سے اچھا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب عالم خلق کے لطائف نیچے آتے ہیں تو انا، لفظ انا جس کو انانیت کہتے ہیں، انا یہ عارف سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو جب انا کو میں کو جب وہ ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ کسی سے بھی اپنے آپ کو افضل تصور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں سب سے نیچا ہوں، یہ سب مجھ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، یہ سب کچھ ایسی ہیں۔ اس کے بعد عروج کے بعد بھی نزول تو ہوتا ہے نا، تو یہ عالم امر کے لطائف جب عروج کے بعد واپس نزول کرتے ہیں تو یہ عالم خلق کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں رکھتا، یہ پھر الگ الگ ہو جائے گی، دونوں الگ الگ لطائف ہو گئے ہیں، ایک عالم امر کی ایک عالم خلق کی۔ اس وجہ سے چونکہ دونوں کا آپس میں ملاوٹ نہیں ہوتا، آپس میں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بیک وقت عروج کے ساتھ اللہ کریم مجھے تواضع اور فروغ اور واپسی بھی عنایت فرما دیتا ہے، تو یہ دونوں متحقق ہو گئے ہیں۔ یہاں تک مسئلہ تھا سلوک و تصوف کا۔ اگلے چپٹر میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ خط، وہ مکتوب جو میں نے حضرت خواجہ محمد طاہر صاحب کے ہاتھ آپ کو بھیجا تھا، فرماتے ہیں آپ کو میں نے اس خط میں لکھا ہے کہ جو شیخ کا تصور ہوتا ہے، جو تصوری شیخ ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ شیخ کے ساتھ مناسبت تامہ ہے، یعنی اگر آپ شیخ کے تصور رکھتے ہیں، شیخ کے خیال رکھتے ہیں اپنے ذہن و قلوب و اذہان میں، جس کو رابطہ اور تصور شیخ کہتے ہیں، اگر آپ وہ کہتے ہیں تو یہ آپ کے شیخ کے ساتھ مکمل مناسبت رکھتا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے شیخ کے پاس نہیں جا سکتا تو جو رابطہ شیخ ہے نا، یہ آپ کسی اور ملک میں ہیں اور میں کسی اور ملک میں ہوں، تو پھر آپ کا یہ رابطہ شیخ جو ہے یہ غنیمت عظیم ہے، نعمت عظیم ہے، آپ اسے کرتے رہو۔ اور جب تک کہ موانع، جب تک کہ جس چیز نے آپ کو میرے ساتھ بیٹھنے، میرے پاس آنے سے منع کیا ہوا ہے، کوئی آپ کی مجبوری ہوگی، جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو پھر دلوں کے قرب کا تعلق ضروری ہے کہ دل قریب ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ دل تو مجھے دور میں بھی قریب ہے، فرماتے اس کے باوجود بھی کہ آپ کا دل بھی مرشد کے پاس ہے، آپ کا رابطہ بھی شیخ کے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جسموں کی قربت کو آپ دست سے نہ جانے دیں، ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کا شیخ کے ساتھ کوئی اس طرح کا فزیکلی رابطہ بھی ہو کہ جب آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب شیخ کی صحبت آپ کو مل جاتی ہے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی باوجود اتنے کمالات اور فضائل کی کسی ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں؟ کہ انہیں قرب ابدان حاصل نہیں ہے، قرب اجساد حاصل نہیں ہے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہے۔ تو دور کی محبت بھی اچھی ہے، اگر کوئی موانع ہے تو دور سے محبت یا رابطہ شیخ جو ہے وہ بھی افضل ہی ہے، بہتر ہی ہے، رکھو، لیکن کوشش کرو کہ جسموں کی قربت بھی جو ہے وہ لوازم میں سے ہے۔ یہ جو جسموں کی ملاقات ہے، یہ جو آپ فزیکلی اپنے شیخ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ جو ہے تمام نعمت باطنی جو ہے وہ مربوط ہے اسی کے ساتھ کہ آپ اپنی شیخ کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے قرنی باوجود اس کی کہ قرب قلوب ان کو تھا، بڑی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی الفت و مودت تھی، لیکن ایک اس جماعت کی ادنا فرد کی طرح بھی نہیں ہو سکا جس کو قرب ابدان نصیب تھا، قرب اجساد نصیب تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مطہرہ سے مستفید تھے، اس میں سے ایک صحابی میں کوئی ادنا نہیں ہوتا، لیکن ادنا کی معنی یہ ہے کہ جس نے تھوڑا بہت بھی حضور کا صحبت حاصل کیا ہو۔ اگر کوئی بندہ غیر صحابی ایک
پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے اور وہ صحابی ایک مٹھ جو خرچ کر لے تو ایک مٹھ جو کو فضیلت حاصل ہے ایک پہاڑ جتنے سونے پر، کیونکہ وہاں پر قرب ابدان تھا، قرب اجساد تھا، جسم قریب تھے، حضور کی صحبت حاصل کی تھی، اور یہاں پر جتنا بھی زاہد و عابد و متقی اور غوث اور قطب و ابدال و اوتاد اور جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ ایک ادنا صحبت رکھنے والے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائے۔ تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ قرب قلوب بھی رکھو، دلوں کا قرب بھی رکھو، رابطہ شیخ بھی رکھو، لیکن قرب ابدان اور قرب اجساد جو ہے نا وہ لوازم میں سے ہے۔ تھوڑے سے آگے ایک مکتوب میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی ہے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سلسلے کا نام لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر مرید اپنی مرشد کی خدمت میں اپنے احوال 3 دنوں تک پیش نہ کرتے تو پھر وہ مرید کو اس جماعت سے نکالا جاتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سالوں رابطہ نہیں کرتے، سالوں قرب ابدان اور قرب اجساد جو ہے وہ نہیں کرتے۔ فلا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کانا، صحبت کے ساتھ آپ کسی اور چیز کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ جو صحبتی شیخ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ قرب قلوب اور نہ رابطہ شیخ، اس کا کوئی بھی اجر اتنا نہیں ہو سکتا جتنا کہ قرب ابدان اور قرب اجساد کا اجر ہے۔